چمگادڑ ویرانوں درختوں اور پہاڑوں کی چٹانوں میں رہنے والا خون شام پرندہ نما جانور ہے۔ چمگادڑوں کی 1400 اقسام ہیں۔ ان میں سے 3 اقسام ایسی ہیں جو انسانوں اور جانوروں کا خون چوستی ہیں، جو انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ بعض علاقوں میں چمگادڑوں کی تعداد حیران کن حد تک زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال میکسیکن فری ٹیل چمگادڑ کی ایک آبادی ہے۔ یہ قسم ریاستہائے متحدہ امریکہ سے میکسیکو اور جنوبی امریکہ تک پائی جاتی ہے۔ امازون جنگل میں اس کی کثرت ہے، البتہ ان کی سب سے بڑی آبادی ٹیکساس امریکہ میں واقع ٹریکن غار میں ہے، جہاں 2 کروڑ چمگادڑیں رہتی ہیں۔ چمگادڑوں کے ساتھ بہت سی کہانیوں کو منسوب کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے چمگادڑوں جیسے بے ضرر اڑنے والے ممالیہ پرندے کی شہرت ایک خوفناک مخلوق کے طور پر ہو گئی ہے۔ ٹرائیکولا کی نسبت چمگادڑوں کی طرف کی جاتی ہے۔ ٹرائیکولا کے ساتھ چمگادڑوں کی ڈراؤنی نسبت کے سبب بہت سے لوگ ان سے خوف کھاتے ہیں۔ وہ انہیں انتہائی خطرناک مخلوق سمجھتے ہیں جو ڈرانے والے خوابوں کا سامان بنتی ہے۔ مثلاً 3000 سال قبل پروان چڑھنے والے میزو امریکن ثقافت میں چمگادڑوں کا سایہ لوگوں کے لیے برا شگون سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح 2019 میں پھیلنے والی انتہائی خطرناک وبا کووڈ-19 کی ابتدائی تحقیق میں یہ بات کہی جانے لگی کہ یہ بیماری کسی خاص قسم کی چمگادڑوں سے پھیلی ہے، جس سے دنیا کو لاکھوں اموات اور عالمی لاک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی لیے ایک وقت یہ بھی آیا کہ اندیشہ ظاہر کیا جانے لگا کہ خوف کی وجہ سے ایشیا میں لوگ چمگادڑوں کو بڑے پیمانے پر مار ڈالیں گے، جہاں مختلف قسم کے وائرس سے چمگادڑوں کا تعلق جوڑا جاتا تھا۔ ان کی عمر 10 سے 21 سال تک ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق شیطانی کاموں کے لیے بھی ماضی میں چمگادڑوں کا استعمال کیا جاتا رہا ہے، مگر اب یہ سلسلہ مدعوم ہو گیا ہے، جبکہ دوسری طرف سائنسدان یہ امکان ظاہر کر رہے ہیں کہ ممکن ہے چمگادڑ انسانی نسل کو کینسر، ذیابیطس جیسی بیماریوں، فالج اور دل کے مختلف امراض سے لڑنے میں مدد دے سکے۔ کئی صدیوں تک انسانوں کو خوفزدہ رکھنے والا یہ جانور کیا غیر متوقع طور پر ہمارا نجات دہندہ بن کر نکلے گا؟ چمگادڑ بہت سے وائرس اور عمر رسیدگی کے خلاف ناقابل تسخیر قوت کے مالک ہیں اور منظم انداز میں کام کرنے والا بہترین مدافعتی نظام جیسا قابل فخر اثاثہ رکھتی ہیں۔ باقی دوسرے جانوروں کی طرح چمگادڑ نے بھی لاکھوں سال کی ارتقائی تبدیلیوں کے باعث اپنے اندر انتہائی غیر معمولی مخلوق ہونے کی صلاحیت پیدا کر لی ہے۔ چمگادڑ، جو کہ جانوروں کی جماعت میملیا سے تعلق رکھتا ہے، یہ اڑنے والا واحد میملیائی جاندار ہے۔ یہ انسانوں کی طرح اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے۔ بعض گلہریاں ان سے ملتے جلتے میملیا بڑی چھلانگیں لگا سکتے ہیں، جو اڑان معلوم ہوتی ہے، لیکن اسے صحیح معنوں میں اڑنا نہیں کہا جا سکتا۔ اڑنے کو ممکن بنانے کے لیے چمگادڑیں اپنی خوراک بہت تیزی سے ہضم کرتی ہیں۔ بعض اوقات وہ 30 سے 60 منٹ میں خوراک مکمل ہضم کر لیتی ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کا وزن کم رہتا ہے۔ چمگادڑوں سے خارج ہونے والے فضلے میں پوٹیشیم نائٹریٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور اسے بطور کھاد بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس میں قلمی شعلہ نکال کر بارود اور دھماکہ خیز مواد تیار کر لیا جاتا ہے۔ امریکی خانہ جنگی میں چمگادڑوں کے فضلے کو اس مقصد کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا گیا۔ چمگادڑ در حقیقت کافی معصوم قسم کا پرندہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہو کہ بیشتر چمگادڑیں اپنی صوتی لہروں کو نیویگیشن کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اپنی جذباتی کیفیات بیان کرتی ہیں، مگر یہ صلاحیت فاصلے کے اعتبار سے کافی محدود ہے۔ کچھ اقسام میں یہ 10 میٹر یا 30 فٹ تک ہوتی ہیں۔ تاہم ایک حالیہ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ چمگادڑیں بھی اپنی اس محدود صلاحیت سے واقف ہیں اور اسی لیے وہ اکثر گروپس کی شکل میں شکار کرتے ہوئے ایک دوسرے کی آواز کو استعمال کرتے ہیں اور اپنی رینج 160 میٹر تک بڑھا دیتی ہیں۔
یہ بالکل اسی طرح کا کمال ہے جیسے وائی فائی ہاٹ اسپاٹس کا نیٹ ورک کرتا ہے۔ چمگادڑیں خفیہ سنگن لینے کی مؤثر صلاحیت رکھتی ہیں اور خوراک حاصل کرنے والے دیگر چمگادڑوں کی باتیں سن کر انہیں اپنی خوراک کے حصول کے لیے بطور گائیڈ استعمال کرتی ہیں۔ تاہم چمگادڑیں اپنی رینج کو بہت زیادہ بڑھانے میں ناکام رہتی ہیں کیونکہ ان کی شکاری پارٹی کی تعداد محدود ہوتی ہے، ورنہ فضا میں آپس میں ٹکرانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آواز کی رینج کو بڑھانے کے لیے قریب رہنا ہوتا ہے۔ یہ پرندوں کے برعکس جو اڑنے کے ساتھ ساتھ چل پھر بھی سکتے ہیں، مگر یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے اور چلنے کی صلاحیت کھو چکا ہے۔ قدرت نے اس کے پنجوں کو ایسی شکل دی ہے کہ وہ ہوا میں اس کے اڑنے میں مدد کے ساتھ ساتھ اسے سہارا بھی فراہم کرتے ہیں۔ چمگادڑ گھونسلہ نہیں بناتی بلکہ پرانی عمارتوں، غاروں اور درختوں سے اپنے پنجوں کے بل لٹک کر زندگی گزارتی ہے، اور رات کی تاریکی میں اس کی پرواز عجیب ترین ہوتی ہے۔ اندھیری رات میں چمگادڑ کا انتہائی سرعت کے ساتھ پرواز کرنا اور کسی چیز سے اس کا نہ ٹکرانا اس قدر تعجب انگیز ہے کہ جتنا بھی اس پر غور کیا جائے اس پرسرار پرندے کے بارے میں نئے نئے اسرار معلوم ہوتے ہیں۔ یہ پرندہ رات کی تاریکی میں اس سارات جرت کے ساتھ پرواز کرتا ہے کہ جیسے ایک تیز اڑنے والا کبوتر دن کے اجالے میں پرواز کرتا ہے۔ یقیناً اس پرندے پر اطلاع دینے والا صوتی نظام کا کوئی وسیلہ نہ ہوتا تو بڑی احتیاط سے اور آہستہ آہستہ پرواز کرتا۔ چمگادڑ کے بارے میں سب سے حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ یہ پرندہ کھاتا پیتا بھی منہ سے ہے اور فاضل مادوں کا اخراج بھی منہ ہی سے کرتا ہے۔ عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ چمگادڑ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تخلیق کیا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہر چیز کی تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی لائق کی عبادت نہیں، وہی ہر چیز کا خالق ہے، بس تم اس کی عبادت کیا کرو اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دے؟ اور اللہ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا فرمایا مگر درست ترتیب کے ساتھ۔ فرما دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ اسی طرح بے شمار آیات میں جن میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اذن دے اور وہ حکم الہی سے ہی کوئی کام کر سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کی ہے تو چمگادڑ بھی اسی نے بنائی ہے۔ کسی آیت یا حدیث مبارکہ میں تو یہ بیان نہیں ہے کہ چمگادڑ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا کی ہے۔ ہاں، یہ ضرور قرآن پاک میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے اڑ جاتا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ اور وہ بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول ہوگا، ان سے کہے گا کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل جیسا ایک پتلا بناتا ہوں، پھر میں اس پر پھونک مارتا ہوں، سو وہ اللہ کے حکم سے فوراً اڑنے والا پرندہ ہو جاتا ہے۔